नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सजाद बुखारी और आज आपको फिर दोबारा लेकर आया हूं डिसेंट पॉडकास्टिंग के प्लेटफॉर्म से एक ऐसी जगह पर जहां पर हमारा दावा है कि कोई यूट्यूबर आज तक यहां पर आपको लेकर नहीं आया। ये ज़िला जेहलम तहसील पिंडर खान के कस्बा जलालपुर शरीफ, जो कि अब यूनियन कौंसिल का दर्जा इख्तियार कर चुकी है, वहाँ का एक इलाका है जो कि आपको उस दरिया के साथ साथ वाक़ है और दरिया के शुमाल में वाक़ है। और आप ये देख रहे हैं कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर बैक साइड पर आपको बेइंतहा ग्रीनरी, खूबसूरती और साथ साथ आपको दरिया की एक पगडंडी नज़र आएगी जो कि खामोशी से बह रही है। और इस वक्त पानी कम होने की वजह से आपको शायद दरिया क्लियर नज़र ना आ सके, लेकिन हम कैमरा फोकस करके दिखाते हैं कि ये जो सामने बिल्कुल हमारे एक बिल्डिंग गिरी हुई है, ये एक पुराने मंदिर के निशानात हैं। जिस टाइम यहाँ जिस जगह पर अभी यहाँ इस वक्त खड़े हैं हम, ये जलालपुर शरीफ के करीब तीन कस्बा डेरी राया के ऊपर एक दरबार है बाबा मीरा शाकर शाह, वहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ से हाइट पर तस्वीर लेना और तस्वीर कशी करना बड़ा आसान काम है। जलालपुर शरीफ बेसिकली जो कि दरियाए जेहलम के किनारे पर है, इसका पुराना नाम हाइडास्पेस है, जबकि संस्कृत की पुरानी किताबों में इसका नाम वितास्ता बताया जाता है, जो कि 7 मशहूर दरियाओं में से एक दरिया था। तो पहला नाम इसका हुआ वितास्ता संस्कृत में, दूसरा यूनानी में हाइडास्पेस, जबकि तीसरा नाम आज का जदीद नाम जेहलम, ये इसका दरियाए जेहलम का नाम बताया जाता है। ये दरियाए जेहलम हमारे बिल्कुल हम उसके शुमाल के किनारे पे वाक़या खड़े हुए हैं। और ये जगह जो कि एक घोड़े के नाम पर बताई जाती है, मगर ये रवायत है कि घोड़े के नाम पर आबाद जगह जलालपुर शरीफ नहीं बल्कि फालिया है, लेकिन फालिया की रवायत ज़्यादा ज़ईफ मानी जाती है। और ये घोड़ा वो है जो सिकंदर आज़म अपने साथ लेकर आया था। उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे, क्योंकि सिकंदर आज़म ने इस इलाके तहसील पिंड खान, जो कि सिलसिला कोहिस्तानी नमक है, यहाँ से जिस जगह पर भी क्रॉस किया है वो 4 से 5 जगहें बताई जाती हैं। दरिया क्रॉस करने के बाद जब उसकी जंग हुई राजा पोरस के साथ, तो इसमें तहकीक से ज़्यादा रवायात पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अब आप ये देख लें कि इस जगह का नाम जो जलालपुर शरीफ है, इसका पुराना नाम गिरजाग था। बाद में जलालुद्दीन अकबर के दौर में जलालपुर और फिर जलालपुर शरीफ नाम हो गया। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस जगह को सबसे पहले गीबो वाल भी कहा जाता था। और सिकंदर आज़म जो कि 326 कबल मसीह में दरिया जेहलम के करीब, जिसका पुराना नाम हाइडिस्पेस है, के किनारे जंग लड़ी, जिसे बैटल ऑफ दी हाइडिस्पेस कहा जाता है। ये जंग सिकंदर आज़म और राजा पोरस के दरमियान लड़ी गई, जिसकी तफसील हम आगे जाके आपको बताएंगे। इसी के नाम पर सिकंदर आज़म का घोड़ा ब्यूसिफालोस मारा गया, जिसके नाम के शहर पर उसने बोसीफिलिया के नाम से आबाद किया। कई मोरखीन इसे जलालपुर के नाम से मंसूब करते हैं और कई इसको फालिया के नाम से मौसूम करते हैं। अब इस शहर का जो दूदरबा है, जीटी रोड से तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर दरिया के किनारे पर वाक़या है। इसकी 2017 की जो मरदमशुमारी थी, उसके मुताबिक इस गांव की आबादी, कस्बे की आबादी 10,500 से ऊपर है, जबकि इस यूनियन कौंसिल की आबादी 25,000 से ऊपर है। अब इस इलाके का कदीम नाम अजीबो गरीब रवायत है कि और भी नाम बताए जाते हैं, जिसमें गिरजाक भी है, गिरजवीजा भी है, जो कि मुगल बादशाह अकबर के दौर में मलक दरवेश साहब ने, खान जंजुआ थे, उन्होंने शहनशाह के एजाज में एक जलालपुर से बदलकर जलालपुर शरीफ रख दिया। ये कबल अज मसीह की बातें हैं सारी, 326 कबल मसीह हुक्मरान अकबर के दौर में। लिहाजा हम ये इन बातों को तारीख की हवाले के तौर पर लेंगे, इनको मुस्तनद किसी सूरत भी नहीं मानेंगे। अब कुदरती हुस्न आपकी नज़रों के सामने है। इस वक्त मौसम नहीं है बरसात का, सख्त इस वक्त बारिश से कमी का इलाका ये महसूस कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको जंगली हयात और दरख्त बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। जहाँ हम खड़े हुए हड़ियाल का घर है, यहाँ हड़ियाल के शिकार के लिए दूर दूर से शिकारी परमिट बनवा कर आते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जलालपुर शरीफ वाइल्ड लाइफ एक दफ्तर भी बनाया गया है, जो कि तकरीबन इस इलाके में जो वाइल्ड लाइफ का एरिया है वो 5591 एकड़ पर मुहित है और मकामी जंगली हयात की बका के लिए नहायत ही अहम है। और यहाँ पर एक फलसफी साहब भी पैदा हुए हैं, अदीब भी पैदा हुए हैं, सैयद अली अब्बास जलालपुरी के नाम से भी तल्लक है, जिन्होंने फ़लसफ़ा पर उर्दू में मुतअद्दिद मोतबर किताबें भी तसानीफ़ की हैं और उर्दू ज़ुबान में इल्मी तरक्की का अहम हिस्सा भी रही हैं। अब सबसे मज़े की जो बात आपको बतानी है वो ये है कि इस वक्त जो हम दरिया की बुलंदी पर खड़े हैं और यहाँ से जो आपको दरिया और पहाड़ और ये जंगलात जो नज़र आ रहे हैं, अगर हम उस मौसम में आते जिसमें बारिश होती तो ये आपको मज़ीद हरे भरे नज़र आते। लेकिन कल सुबह सवेरे ये व्लॉग हम 2 दिनों पर मुहित कर रहे हैं, शाम के टाइम, क्योंकि यहाँ पहाड़ी है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। इस गर्मी के मौसम में, शदीद गर्मी में पैदल ऊपर आए हैं, वो पसीने से इस वक्त भी शराबूर हुए हुए हम तो, लेकिन आपको दिखाने के शौक में कि ये एरिया भी आपकी नज़र से दूर ना रहे। शाम के टाइम आना मुनासिब था, सुबह के टाइम बहुत सख्त गर्मी है। सुबह हम इंशाल्लाह अलेक्जेंडर दी ग्रेट पे, अलेक्जेंडर मोन्यूमेंट के पास लेके जाएंगे आपको और अंदर से भी उसकी सैर करवाएंगे और तारीखी हवालों से साबित करेंगे
यहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दरिया क्रॉस करके मोंग के मकाम पर राजा पोरस के साथ एक खूनी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें राजा पोरस ने एक बड़ा तारीखी जुमला कहा था कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक बादशाह के साथ करता है। जलालपुर शरीफ के जिस कस्बा में हम खड़े हैं, यहाँ पर ये हमारे बिल्कुल नीचे जो डेरी रही हमने आपको दिखाया एक बहुत बड़ा कस्बा है। जलालपुर शरीफ की यूनियन कौंसिल का दूसरा बड़ा कस्बा है। इसके अलावा इसी से आगे जो है वो चिट्टी, फिर डोगबाग, फिर लडवा, अब्बास नगर, और उसके बाद इस यूनियन कौंसिल की हद आप कह सकते हैं कि मगरब की साइड से ख़त्म हो जाती है। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम पहाड़ी सिलसिले में जाएं, जिस साइड पर भी ये कैमरा जा रहा है, तो इस सिलसिले के बैक पर आपको नग्याल, चिनाड़, वग, ये सारे जो कस्बे हैं, मुरादां वाली, जिसे हम चमकून वैली के नाम से याद करते हैं, ये तमाम के तमाम जलालपुर शरीफ यूनियन कौंसिल का हिस्सा हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर जो अपनी आंखों से हज़ारों साल पहले भी गवाह रहा है कि सिकंदर आज़म ने किस तरह से आकर यहाँ पर राजा पोरस के साथ लड़ाई लड़ी। और ये वही जंग थी जिसमें राजा पोरस हारे ज़रूर थी, लेकिन सिकंदर आज़म को जहाँ पर सबसे बड़ा ब्रेक लगा था, सबसे ज़्यादा जहाँ पर उसकी फ़ौजों का नुकसान हुआ था, वो यही राजा पोरस की जगह थी। और इस वक्त हम ऊपर यहाँ घूम रहे हैं जहाँ से अभी वीडियोस बन रही है, ये दरबार आलिया मीरान शाकर शाह है। तो हम इंशाल्लाह भी आपसे सुबह सवेरे सेकंड पार्ट में मुलाकात होगी जलालपुर शरीफ में। हम अलेक्जेंडर मोन्यूमेंट एंड रिसर्च सेंटर पे आपको लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसका आज से काफ़ी अर्सा पहले इसका इफ्ताह किया गया था, और अभी हम आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे वॉल ऑफ ऑनर और इस अलेक्जेंडर मोन्यूमेंट सेंटर की और रिसर्च सेंटर की। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी आए हुए हैं हमारे साथ इलाके के, और वो भी इस दीवार की खूबी और इस रिसर्च सेंटर को जानना चाहते हैं। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, और ये बड़ी रिक्वेस्ट के साथ हमने इनसे ये ओपन करवाया है, और बड़ी शफकत की है इंतजामिया ने कि उन्होंने आज हमारे लिए स्पेशल इसके गेट खोले, दरवाजे खोले और अंदर जाने की इजाज़त दी है। यहाँ पर एक ये बाबा जी माली काम करते हैं ये पौधों की हिफाजत के लिए और इसकी रखवाली के लिए, इसकी खूबसूरती को बाहर रखने के लिए। पहले हम आपको इसका बैरूनी हिस्सा दिखाते हैं। बेसिकली ये जो मोन्यूमेंट बनाया गया है, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से बनाया गया है, और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो दुनिया में कारनामे अंजाम दिए उसके बारे में जो तहकीक हुई है कि हिंदुस्तान में जब उन्होंने अटैक किया है तो यहाँ दरिया झेलम के किनारे पर, शुमाल के किनारे पर उन्होंने यहाँ पड़ाव किया था। और इस पड़ाव करने के नतीजे में कल भी हमने आपको बताया पहले भी से कि जलालपुर शरीफ के नाम का जो गांव उन्होंने बनाया, और उस गांव के बिल्कुल पहाड़ी दर्रे पर वाक़या है ये रिसर्च सेंटर। ये इस वक्त हम आपको वॉल ऑफ ऑनर्स दिखा रहे हैं। इसमें नाम लिखे गए हैं कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के, इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ के जिन्होंने इस मोन्यूमेंट को बनाने में तावन किया, चाहे माली किया, चाहे वो उन्होंने जगह प्रोवाइड की, चाहे उन्होंने कानूनी मुआवनत पेश की। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और एथेंस ग्रीस के तावन से, और डॉक्टर ए के खान साहब हमारे जो कौमी हीरो हैं उनकी फैमिली का और उनका यहाँ बड़ा तावन रहा है। और ये सैयद फ़तेह नजीब शाह मरहूम ने, और इसी तरह मुख्तलिफ जो कंपनीज थी उन्होंने भी यहाँ पर बड़ा तावन किया। और ये सारे तावन मिलाकर इस एजाज़ी दीवार का संग बुनियाद इज़्ज़त माब जनाब डोमेट्री टुंडरास सफ़ीर यूनान के दस्ते मुबारक से इतवार 18 अक्टूबर सन 1998 को रखा गया था, और 1998 से लेकर आज तक इसकी हिफाजत के लिए काफ़ी अच्छे इकदाम किए गए हैं। अंदर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो नवादरात रखे गए हैं और अजायबात रखे गए हैं वो किस किस्म के हैं। अभी हम आपको ऊपर लेके चलते हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं। ये बारादरी टाइप बिल्डिंग बनाई गई है, दूर से ऐसा महसूस हो रहा है। यादगार सिकंदर आज़म इसको कहते हैं। पहाड़ों के दामन में ये वाक़ है, एक इंतहाई खूबसूरत और जाज़ब नज़र बिल्डिंग है। सिर्फ इतना है कि उसके जो तामीर है वो आप देख सकते हैं कि यूनानी तर्ज तामीर, ये आप ऊपर दिखाएं ये पिलर्स के साथ। आप पुरानी मूवीज़ में देखें या हॉलीवुड की मूवीज़ में भी, तो यूनान की जो तर्ज तामीर है वो बिल्कुल इन पिलर्स के साथ मिलती जुलती है। और ये यूनान की याद को ताज़ा करने के लिए ये मोन्यूमेंट बनाया गया। सिकंदर आज़म क्योंकि यूनान का रहने वाला था, और ये ऐसा आप देखें ये पहाड़ों का दामन है, ये वही इलाका, वही खत्ता है जहाँ सिकंदर आज़म की फ़ौजों ने पड़ाव किया था और राजा पोरस के साथ एक खूनखार किस्म की जंग हुई थी पंजाब की ज़मीन पर। और राजा पोरस के बारे में आप जानते हैं, ये वो साहब थे जो कि हिंदुस्तान के उस वक्त हुक्मरान थे। दरिया चिनाब और दरिया झेलम के दरमियानी इलाका में इनका पड़ाव था। की मौत के बाद सिकंदर की उम्र जब 20 साल थी वो बादशाह बना, और बड़ी खुशकिस्मती थी कि उसके साथ कोई दावेदार मौजूद नहीं था क्योंकि वो अकेला भाई था। इवन दैन कि उसने अपनी सौतीली बहन को जो दूध पीती बहन थी उसको भी कत्ल करवा दिया। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि सिकंदर आज़म को जो उस्ताद मिला उसका नाम अरस्तू था, और अरस्तू उस वक्त का ज़हीन तरीन शख्स समझा जाता है।
اس کے بعد فلپس نے اس کی جسمانی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی اور اس کے لیے شاہی محل سے دور ایک پرفضا مقام پر اس کو بھیجا تاکہ وہ عیش و عشرت کی زندگی بجائے سست نہ ہو جائے، اور وہاں رہ کر اس نے جسمانی مشقیں بھی سیکھیں، گھڑ سواری، نیزہ اور تلوار بازی مہارت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد جب وہ فوج لے کر نکلا تو ایرانی سلطنت پر سب سے پہلے حملہ آور ہوا، کہ اس وقت ایران کی سلطنت سب سے زیادہ مضبوط سمجھی جاتی تھی، اور دارا نام کا بادشاہ جو کہ لاکھوں مربع میل رقبے پر اس وقت حکمران تھا، اس کے ساتھ اس کا جوڑ پڑا، اور وہاں پر اس نے اپنی فوجوں کو جب دارا کے سامنے کھڑا کیا تو 20,000 سوار تھے اور 20,000 اس کے پاس پیدل سپاہی تھے۔ لیکن جو سب سے بڑا اس نے کام کیا وہ دشمن کی فوج کو جب شکست دینے کے بعد، ڈھلوانوں پہ قبضہ کرنے کے بعد قبضہ کیا تو مقدونیوں یعنی یونانیوں کا نقصان بہت کم ہوا، اور اس کے بعد دارا اس کے سامنے خود آیا، لیکن دارا بھی بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھاگ گیا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ کے نکل گیا۔ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک یادگار کے طور پر ایک بنایا گیا ہے، چبوترا بنایا گیا ہے، جس پر اس دور کا نقشہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس کس طریقے سے اسکندر اعظم وہاں سے نکلے۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ ہے الیگزینڈر مونیمنٹ، یہ پلیٹ لگائی گئی ہے، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ہاتھوں سے لگوائی گئی ہے 2001 میں۔ اللہ پاک ریک رحمت کرے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو، جن کی وجہ سے آج پاکستان انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ان کے بنائے ہوئے اثاثے آج ہمارا قومی ورثہ ہیں۔ یہ سلطنت اسکندر اعظم کا آپ کو سامنے چارٹ ہے، یہ 326 قبل مسیح کا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت رشیا اور بلیک سی اور یہ ازبکستان آج کے نام رکھے گئے ہیں، لیکن یہ اس وقت ساری کی ساری سلطنت یونان تھی، جس کا اسکندر اعظم نے یہ سارے کا سارا علاقہ فتح کیا تھا۔ اس میں یہ ایران بھی شامل ہے، یہ ترکمانستان بھی شامل ہے، یہ افغانستان بھی ہے۔ پاکستان کے علاقے میں آ کر، جہلم کے کنارے پر آ کر وہ شکست کھا گیا تھا، اس لیے وہ پنجاب کو فتح نہیں کر سکا۔ وہ ملتان کی فتح کے بعد وہ بیمار پڑا، اور مکران کے راستوں سے ہوتا ہوا وہ واپسی کی طرف چلا، اور راستے میں وہ بیماری کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرا۔ اس کی موت پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ اس کے 3 مختلف لاجک دی جاتی ہیں، ایک زہر کی، ایک طبعی موت کی، اور ایک کثرت شراب نوشی کی۔ یہ وہ سارا کا سارا علاقہ جو جہاں ہم کھڑے ہیں، یہ اس کے گھوڑے کے جو نام پر بنایا گیا، کل بھی آپ کو بتایا گیا، یہ گاؤں بسایا گیا جلال پور شریف، جس کی بعد میں وجہ تسمیہ اور بنی تھی۔ اسکندر اعظم بیسیکلی ہم آپ کو اور ان کے بارے میں بتائیں، اس کا جو مد مقابل تھا وہ پورس تھا۔ پورس بھی اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا، جس کی حکومت اس وقت دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیانی علاقے پہ تھی، اور محسوس یوں ہوتا ہے کہ وہ تمام کا تمام علاقہ آج پاکستان میں موجود ہے۔ اس حساب سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو پورس ہمارا اس دور کا ہیرو تھا، اس خطے کا، جس نے سکندر اعظم کے سامنے بند باندھا اور اس افرید کو قابو کیا، اس کی فوجوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس سے آگے سکندر اعظم کی فوجوں نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہاں انہوں نے شدید مزاحمت کا سامنا کیا، جس کی وجہ سے میں آج بھی گورنمنٹ سے یہ ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا کہ جس طرح یہ سکندر اعظم کا مونیمنٹ بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم راجہ پورس کے نام کا بھی مونیمنٹ بنائیں، تاکہ پنجاب کے اس فرزند کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے، جس نے پوری یورپ کی مشترکہ فوج کے سامنے شکست ضرور کھائی، مگر جب سکندر کے سامنے اسے پیش کیا گیا بیڑیوں میں ڈال کر، کیونکہ راجہ پورس ایک انتہائی صحت مند اور جری جوان تھا، تو سکندر اعظم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو راجہ پورس نے جو ایک تاریخی جملہ کہا، جو آج بھی ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے، اور کہا کہ وہی سلوک کیا جائے جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ایک راجہ دوسرے راجہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور اس کا یہ دلیرانہ جملہ اور جواب سن کر سکندر اعظم نے خوشی سے اس کو نہ صرف رہا کیا، بلکہ اس کی سلطنت واپس کی، اور اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے بحیثیت دوست آپس میں گزاری۔ بند کرو نا۔ ابھی ہم آپ کو ریسرچ سینٹر کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ الیگزینڈر مونیمنٹ کے اندر جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ پہلی دفعہ کوئی بھی لاگر آپ کو باقاعدہ طور پہ اندر لے کے جائے گا، اور اس ریسرچ سینٹر کو، جس کی کافی شہرت بھی ہے اور اس کو پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے، اور پورے یورپی ممالک یہاں آئے تھے اس کے افتتاح کرنے کے لیے، اور ابھی بھی سننا یہ ہے کہ کافی بڑی اماؤنٹ کی حیثیت سے ہر مہینے اس کا ایک بڑی معقول رقم آتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، اور اس ریسرچ سینٹر کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کو اس کے اندر لے کے جا رہے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اس ریسرچ سینٹر میں کیا کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہاں ایک سائڈ پہ ٹوائلٹ بنا ہوا ہے جی، پہلا استقبال اس نے ہمارا کیا ہے، اور یہ ڈسٹمپر کی تو حالات بہت خراب ہیں، محسوس اسی طرح ہوتا ہے جیسے صدیوں سے یہ کانفرنس ہال ٹائپ بنایا گیا یہاں پر، اور یہ صرف کرسیاں پڑی اور مٹی اتنی پڑی ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ 15-20 مہینوں سے اس کو کھولا ہی نہیں گیا۔ چھت کی بھی حالت اس کی ناگفتہ بہ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور
اس پیڈ پہ دیکھیں تو یہ ایک لگتا ہے ایسا جیسے کہ کسی ریسیپشن کے طور پر یہ کمرہ بنایا گیا تھا، لیکن ریسیپشن والا اگر یہاں بیٹھتا تو ٹیبل پر اتنی مٹی نہ ہوتی. اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں بھی نہ ہونے کے برابر ہے. اندر آئیں جی. یہ ریسرچ سینٹر تو ہمیں کافی مایوس کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ہال ہے. یہاں کچھ اسٹوڈنٹ بھی، میں نے آپ پہلے عرض کیا کہ آئے ہوئے تھے یہاں، انہیں بھی ہمارے ساتھ آنے کا موقع ملے. تو یہ حال ہے جی. دیکھیں یہاں ریسرچ ہوتی ہے، پتہ نہیں اب کس چیز کی ریسرچ ہوتی ہے، کہ یہاں پر تو کھنڈر ہیں جی. یہ لگتا ہے کہ سکندر اعظم کے دور کا ہی کھنڈر رہ گیا تھا. ریسرچ سینٹر کو سنوارنا، نہ سنوارنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سکندر اعظم کی یاد رہے. یہاں پر جنگ ہوئی تھی، اس لیے یہاں پر جنگی ماحول لگتا ہے پیدا کیا گیا ہے. کسی قسم کا یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے. فرش دیکھیں اکھڑے پڑے ہیں. اور یہاں پہ کچھ جھنڈے رکھے ہوئے ہیں ممالک کے ہیں. پاکستان کا بھی کھڑا ہے جی، باقی ملکوں کے بھی ہیں. جب کوئی آتا ہوگا تو یہ جھنڈے جو ہیں وہ نکال کے یہ لگتا ہے کہ باہر لگا دیے جاتے ہوں گے، اور جب وہ جاتے ہوں گے تو یہ جھنڈے اتار کے پھر رکھ دیے جاتے ہوں گے. یہ خوبصورتی کے لیے کچھ جھنڈے رکھے گئے ہیں. باقی آپ یہ حال دیکھ لیں. یہ اندر پتہ نہیں کس چیز کے پائے رکھے ہیں، سیڑھیوں کے پائے ہیں. چھتوں پر یہ جو بھیڑ کہتے ہیں جس کو، یہ پیلے رنگ کی بڑی سخت مکھی ہوتی ہے لڑنے والی. یہ واش روم کی حالت دیکھ لیں. یہاں کوئی، میرا تو خیال ہے کہ شعیب صاحب کافی کئی سالوں سے کوئی بندہ اندر آیا ہی نہیں ہے. یہ ایک حال ہے بنا ہوا. یہاں ایک الماری پڑی ہے، یہ کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں یہاں پر. جب کچھ بڑے لوگ یہاں آئے ہیں تو ان لوگوں کی یہاں تصاویر لگی ہوئی ہیں ضرور. تو یہ ان تصاویر کے علاوہ تو یہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہاں پہ کوئی ریسرچ محسوس ہو. یہ سکندر اعظم کا اور ایک خیالی اسکیچ لگا ہوا ہے. یہ وزٹڈ بائی کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ، یہاں پر تشریف لائے تھے. 2010 کی بات ہے، اس وقت کی تصویر لگی ہوئی ہے. اور اس کے اندر کچھ نوادرات رکھے گئے ہیں اس الماری میں، جہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ غالباً یونانی سفیر تھے جی، جن کو ان کی تصویر لگائی گئی ہے. یہ الماری دکھائیں جی. یہاں نوادرات جو شو کیے گئے ہیں، یہ کچھ نوادرات ہیں. پتہ نہیں یہ یونان سے لائے گئے ہیں، یہیں کسی دکان سے خرید کر رکھ دیے گئے ہیں. یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ دیواروں پہ دیکھیں، یہ انڈس ویلی کے ساتھ یہ الیگزینڈر دی گریٹ کا جو تعلق ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ اچھی کوشش ہے، لیکن اگر اس کو منظم کیا جاتا تو ریسرچ سینٹر کی صورتحال ہوتی ہے. اس وقت یہ ایک ڈرونا سا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ متروک قسم کا کوئی گھر اور مکان محسوس ہو رہا ہے جہاں پر صدیوں سے کوئی نہیں آیا. یہ ایک اسکیچ بنایا گیا بیٹل آف جیلم بٹوین الیگزینڈر دی گریٹ اینڈ راجہ پورس کے درمیان. یہ دونوں آمنے سامنے کھڑے کیے گئے ہیں. یہ ماشاءاللہ جی جدید دور کا ایک کمپیوٹر سینٹر بھی بنایا گیا ہے. یہ غالباً کچھ سن 1998-99 کا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے. اب تو یہ بھی دستیاب نہیں ہوگا شاید. تو یہ بھی ابھی میرا خیال سافٹ ویئر کمپنی والوں کے پاس بھی نہیں ہوگا. بل گیٹس صاحب اس کو دیکھیں گے تو بڑے خوش ہوں گے، ان کی پرانی چیز ہم نے سنبھالی ہوئی ہے. یہ ریسرچ سینٹر کا اندرونی حالات ہیں جی، جو ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. اب ان اندرونی حالات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر صرف ایک بار بزرگ ہیں. اب خدا جانے ان کی کتنی سینکڑوں میں ہزاروں میں تنخواہ ہے، جو یہاں حفاظت پہ مامور ہیں، پودوں کو پانی دے رہے ہیں. لیکن ایک بزرگ آدمی کتنی حفاظت کر سکتا ہے؟ یہ بجلی کے آپ دیکھیں، یہ حال دیکھیں، الیکٹریسٹی کے یہ بورڈز کا حال دیکھیں، جو کہ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں نہ کسی کا آنا ہے. اس ریسرچ سینٹر میں آنے سے پہلے بڑا ہمارا جذبہ جوان تھا، اور ہم بڑی تکلیف اور بڑی خراب روڈ ہے تصویر پینل خان کی، وہ کراس کرنے کے بعد آئے ہیں. اور جو پورے دنیا میں یہ ویلاگ جائے گا، اور ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس تحصیل میں ابھی تک روڈ زیر تعمیر ہے اور انتہائی مشکل ہے. جی ٹی روڈ سے یہاں کا فاصلہ کل بھی میں نے بتایا تھا تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر ہے، اور موٹر وے سے یہاں سے تقریباً 60 سے 70 کلومیٹر ہے. اس لیے بڑا مشکل رستہ ہے پہاڑیوں کے دامن میں. لیکن یہاں آنے کے بعد بڑی مایوسی ہوئی کہ اندر بالکل ایسی کوئی ریسرچ نام کی کوئی چیز نہیں. علاقے کے طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، وزٹرز کے لیے یہاں کوئی سہولت نہیں، اور دونوں تالے لگے رہتے ہیں مسلسل باہر بند. بڑی ریکویسٹ سے ہم نے یہ کھلوایا تھا، لیکن اندر آ کر شدید مایوسی ہوئی. لیکن ابھی ہم وہ آپ کو ہسٹری بتا دیتے ہیں سکندر یونانی کی، جو ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے اور تاریخی حوالوں سے بتائیں گے انشاءاللہ اتھینٹک. لیکن یہاں پر ایسی کوئی ہسٹری دستیاب نہیں ہے کہ پتہ چلے یہ سکندر مونیمنٹ ہے. اس کا الیگزینڈر دی گریٹ کے ساتھ بظاہراً کوئی تعلق نہیں بنتا، صرف نام کیا تک آپ کہہ سکتے ہیں الیگزینڈر دی گریٹ کا یہ مونیمنٹ. حالانکہ اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا اس علاقے میں، سکندر کا اور پورس کی جنگ ہونا. اور یہ وہی علاقہ ہے سلسلہ کوہستانی نمک کا، جہاں پر سکندر کے گھوڑوں نے چاٹ کر کیوڑا جیسی نمک کی کان دریافت کی تھی، اور آج وہ پوری دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان بھی ہے. یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر اس کے سامنے آپ ایک گاؤں ہے دریا کے اس پار جنوب والی سائڈ پر،
تو جہاں پر سکندر کی اور پورس کی باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے درمیان دوران اس کا گھوڑا مرا، اور گھوڑا مرنے کے بعد یہ ساری سٹوری ہے۔ سکندر کی جو زندگی ہے اس میں 3 عشق بڑے ضروری ہیں۔ اس نے 3 شادیاں کی ہیں۔ اس کی پہلی شادی اس کے ایک دشمن کی بیوی کے ساتھ تھی۔ جب وہ دشمن اس کے ساتھ مقابلے میں مارا گیا تو اس نے مال غنیمت کے طور پر اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ اس کی دوسری شادی اس وقت کے سب سے بڑے بادشاہ دارا کی بیٹی تھی، جو ایران کا بادشاہ تھا۔ لاکھوں ایکڑ رقبے پر مشتمل، میل میلوں پر مشتمل وہ جب سلطنت ختم ہوئی تو سکندر نے اس کی بیٹی سے شادی کی۔ تیسری شادی بھی اس کی ایک ایسے بادشاہ سے ہوئی جس کا علاقہ اس نے فتح کیا۔ یہ تینوں شادیوں کے بعد اس کی موت جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب طریقے سے ہوئی۔ سکندر کی موت کی 3 کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ ایک کہ وہ پورے ہندوستان کو فتح نہ کرنے کے غم میں کثرت شراب نوشی سے مر گیا۔ دوسرا کہ اس کی دوسری بیوی جس کا نام رخسانہ بتایا جاتا ہے، دارا کی جو بیٹی تھی، اس وقت حسین ترین عورتوں میں شمار ہوتا تھا اس نے اس کو اپنے باپ کی سلطنت ختم کرنے کے وجہ سے دل میں اناد رکھتے ہوئے زہر دیا، جس سے وہ مر گئی۔ تیسری، وہ رات بھر شراب نوشی کرتا رہا اور اس شراب نوشی میں اس کو کسی نے زہر دیا، وہ مر گئی۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن سکندر کا یہ آخری پڑاؤ تھا۔ پنجاب کو وہ فتح نہیں کر سکا۔ پنجاب کو فتح نہ کرنے کی وجہ سے دریائے ملتان کو فتح کرنے کے بعد وہ مکران کے راستے سے ہوتا ہوا راستے میں بیمار ہوا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے آپ کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کو ان چھپے ہوئے گوشوں سے آگاہ کر سکیں، اور یہ ایک بہت تاریخی جگہ بتائی جاتی ہے، کیونکہ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، جس نے اس وقت کے سب سے بڑے فاتح کا نام لکھا تھا، درج کیا تھا۔ سکندر کے بارے میں ایک بات کی میں اور بھی وضاحت کروں گا۔ اس کو یونانی مفکرین اور مصنفین نے بڑھ چڑھ کر دنیا کا سب سے بڑا فاتح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو حقائق سے بالکل یہ برعکس ہے۔ اس نے ٹوٹل 3 بڑی جنگیں لڑیں، 3 ملک فتح کیے، اور اس کو دنیا کا سب سے بڑا الیگزینڈر دی گریٹ کا لقب دیا گیا، جو کہ میرے حساب سے اور تاریخ کے باقی ورق پر اوراق پڑھے جائیں تو اس کے حساب سے جسٹیفائی نہیں کرتا۔ پورس اس علاقے کا بیٹا تھا، پنجاب کی دھرتی کا بیٹا تھا۔ دریائے چناب اور دریائے جہلم کے درمیان اس کی سلطنت تھی، جو آج پاکستانی پنجاب کا علاقہ ہے، اور پورس نے اس علاقے کو انتہائی دلیری کے ساتھ دفاع کیا اور دنیا کی سب سے بڑی فوج کا مقابلہ کیا۔ پورس کے ہاتھی بڑے مشہور ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج بھی پورس کے ہاتھی اصطلاحاً یا تمثیلاً ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچا دیں۔ پورس کے جو 500 ہاتھی تھے، اس لشکر کو سکندر نے بڑی حکمت عملی سے ایک تنگ گھاٹی میں لے جا کر ان کو سونڈیں کاٹی۔ جب ان کی سونڈیں کٹیں تو وہ اپنی ہی فوج پہ چڑھ دوڑے، جس سے پورس کی شکست کی وجہ بنی۔ اور دوسرا، پورس کی دلیری کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب اس کا بیٹا سکندر سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا تو پورس کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا بیٹا سکندر سے جنگ کرتا ہوا مر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ پنجاب کا ہر بیٹا جو پنجاب کی حفاظت کر رہا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے، اور یہی فکرہ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کا جو ہر بیٹا جو پنجاب کی حفاظت کر رہا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے۔ پاکستان کا ہر بیٹا جو پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے وہ ہمارا بیٹا ہے۔ اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ کہوں گا کہ یہاں پر سکندر کے ساتھ ساتھ ایک پورس کی بھی عظیم الشان قسم کی آپ کہہ سکتے یادگار بنائیں، اور اس کی حفاظت کے بھی اچھے اقدامات کریں، اور لوگوں کو اور بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ ہزاروں سال سے پنجاب کے بیٹے پنجاب کی حفاظت کے لیے اپنا خون دیتے آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔